حسین کو جواب دیجئے گا، لبیک کہیے گا، آپ کو پکارا ہے۔ کیسے پکارا ہے؟ قاسم شہید ہو گئے، آپ کو نہیں پکارا۔ اکبر کی شہادت سے چہرے پر جاکنی کا عالم طاری ہو گیا، آپ کو نہیں پکارا۔ موت کے آثار امام کے چہرے پر نمودار ہوئے، نہیں پکارا۔ عباس سے امید ٹوٹ گئی، قبر ٹوٹ گئی، لیکن آپ کو نہیں پکارا۔ اس ننھے مجاہد میں کون سا درد تھا؟ لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعاً تنظرونی کیف استسقی لطفلی فابوا ان یرحمونی۔ اے میرے شیعو، اے مجھ سے محبت کرنے والوں، اے کاش تم کربلا میں ہوتے اور دیکھتے میں کیسے پانی مانگ رہا تھا، لیکن رحم کرنے سے انکار کیا گیا۔ غیرت مندو، خدا تمہاری غیرت کو سلامت رکھے، خدا کرے کسی پست اور لعین کے ہاتھوں سامنے کبھی ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہ آئے۔ حسین کی مظلومیت کے صدقے میں ساقی کوثر کا فرزند آج کتنا مظلوم ہے کہ ہر ایک قدم پہ سوچتے تھے سبت مصطفیٰ لے تو چلا ہوں، فوج عمر سے کہوں گا کیا، نہ مانگنا ہی آتا ہے مجھ کو نہ التجا، ارے منت بھی گر کروں گا تو کیا دیں گے وہ بھلا، ارے پانی کے واسطے نہ سنیں گے عدو میری، بچے کی جان جائے گی اور آبرو میری۔ غیرت مندو، کسی کے لیے حسین ابن علی نے وہ نہیں کہا جو علی اصغر کے لیے کہا۔ قاسم اور محمد، اکبر، عباس سب شہید ہو گئے، لیکن کسی کی شہادت پر حسین نے آستین نہیں پلٹی۔ جیسے ہی اصغر کو دفن کیا، آستینیں پلٹ لی زہرا کے لال نے۔ اصغر تیرے قاتل سے بدلہ لینے جا رہا ہوں۔ شروع میں آپ نے سنا نا دعا، باب الحوائج کا مسئلہ ہے، جھولا نکلے گا۔ کوئی ماں ہے جو جھولے کی رات کو اپنے آنچل میں باندھے ہوگی۔ معصوم نے کہا جب اپنی دعا قبول کروانی ہو تو 3 بار، کوئی دعا تمہیں قبول کروانی ہو، ایک تو صلوات ہے اول و آخر 3 بار صلوات، اور کہا اگر اپنی دعا قبول کروانی ہو تو 3 بار خدا کے سامنے فریاد کرو، الہی بالدم المظلوم، الہی بالدم المظلوم، الہی اپنی حاجتیں اپنے دل میں، الہی بالدم المظلوم، خدایا تجھے مظلوم کے خون کا واسطہ، خدایا تجھے مظلوم کے خون کا واسطہ، خدایا تجھے مظلوم کے خون کا واسطہ۔ راوی نے پلٹ کے پوچھ دیا مولا آپ کے یہاں تو سبھی مظلوم ہیں، اس مظلوم سے مراد کون ہے؟ فرمایا حسین کا ششمالی اصغر۔ آئیے مل کے ہاتھ اٹھائے، باواز بلند مل گئے، الہی بدم المظلوم، سب لوگ مل کے کہیے الہی بدم المظلوم، الہی بدم المظلوم، الہی بدم المظلوم۔ تیر حسین کے بازو میں پیوست ہونے کا واسطہ، اپنے چہرے کو علی اصغر کے خون سے ملنے کا واسطہ، آگے پیچھے علی اصغر کے جسد اطہر کو لے کے بڑھنے کا واسطہ، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ناصروں میں شمار فرما۔ اس بلا اور اس وبا کے نتیجے میں جو عزادار مریض ہوئے اور جتنے مریض ہیں، میرے اللہ علی اصغر کے صدقے میں ان سب کو شفاء عاجل عطا فرما۔ اے میرے اللہ
جو جہاں اس عزاداری میں اس مرض اور اس وبا کی بنیاد پر شرکت نہیں کر پا رہے ہیں، میرے اللہ ان سب کو آنے کی فرض ادا پر توفیق عطا فرما۔ علی اصغر کے صدقے میں اس وبا کے ظاہری بانیوں کو اسی دنیا میں ذلیل و رسوا فرما۔ جو لوگ اس بہانے کی بنیاد پر عزاداری سے روک دیے گئے ہیں، اس خون ناحق کے صدقے میں انہیں آزادی سے فرش ادا پر آنے کی توفیق عطا فرما۔ مقتل کی روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ شب عاشور سے بچہ رباب کی آغوش میں نہیں تھا۔ کیوں نہیں تھا؟ اس لیے کہ ممتا پریشان تھی کہ ہم کیسے اپنے بچے کو چپ کرائیں، اس لیے کہ جب ماں آغوش میں لیتی تھی بچہ اپنے مرکز وجود پستان مادر کی طرف بڑھتا تھا، لیکن ماں کیا کرے، دودھ خوش ہو چکا ہے۔ لہذا عاشور کے دن امام حسین جب آئے تو کہا یا اخیا ناولیت طفلیت صغیر لکی عبدیہ، اے بہنا میرے ننھے مجاہد کو لے آؤ تاکہ میں اسے الوداع کہہ سکوں۔ ساری مصیبتیں مجھے نہیں پڑی، بس آخری ٹکڑا آپ کے سامنے، ایک سوال، تیر چلا۔ آپ نے کبھی سوچا اس بات کو کہ یہ جب امام حسین نے کہا، بصیرت اس بچے کی آپ دیکھیے، جب امام حسین نے کہا بیٹا تم حجت خالق کے پسر ہو، اپنی پیاس کا اظہار کر دو، تو یہ علی اصغر نے ہونٹوں پر زبان کیوں پھیری؟ یہ ایک ذوق ہے، ممکن ہے آپ کو نہ بھائے، لیکن ہم تو یہی سمجھتے ہیں۔ یہاں بہت سارے لوگ ہیں جو ابھی صاحب اولاد ہوئے ہیں، بچے کی ذہنیت، جو بچہ بول نہیں پاتا ہے اس کو آپ مٹھاس چٹائیے تو وہ اپنی مٹھاس سے محبت کے اظہار کے لیے اپنی زبان اپنے ہونٹوں پر پھرا کے بتاتا ہے مزہ اس کا میٹھا ہے۔ آپ کو سمجھے، بصیرت ماں پہ کرے بصیرت باپ الحوائج، علی اصغر کس کو مخاطب کر کے کہے تھے؟ بھیا قاسم تمہارے پاس زبان تھی، تم نے کہہ دیا الموت احلی من العسل، ارے میرے پاس تو نہیں ہے زبان جو میں کچھ بول سکوں، میں پھرا کے بتاؤں گا بچے کو لیا تو ایک جملہ کہا امام حسین نے، یا اللہ میرا بچہ ناقہ سالے سے تو کم نہ تھا۔ ایک بار آواز آئے حسین صبر کرو، ارے جنت میں ایک مرضیہ ہے جو اصغر کو دودھ پلا رہی ہے۔ علی اصغر کا جھولا جب آئے نا، جب علی اصغر کا جھولا آئے نا تو تڑپ کے آگے بڑھنا، اس لیے کہ یہ وہ ماں ہے جسے بیٹے کی شہادت کے بعد ماں کو جھولا بھی دیکھنے نہیں دیا گیا، جھولا بھی جلا دیا گیا۔ سب کے جسد اطہر کو امام حسین علیہ السلام لے کر آئے، دو جسد کے سب کے جسد۔ ابو الفضل عباس نے تو چونکہ منع کر دیا تھا، سبب جو بھی رہا ہو، سب کے جنازے حضرت ابو الفضل عباس کے جنازے کو لے کر آئے اور سب کے جنازے کو خیمے تک پہنچایا، بوڑھے بزرگ جوان سب کے۔ آپ نے کبھی سوچا، بڑے غور سے سنیے گا اس بات کو،
قیامت ہے اس مصیبت میں. یہ اصغر کے جنازے کو بھی لے کے آئے ہیں. لیکن اس ننھے مجاہد میں کون سا وزن تھا کہ حسین آگے نہیں بڑھا؟ حسین کا آخر کیا وزن ہے اس ننھے میں؟ راز کیا ہے؟ غیرت مند جوانوں، غیرت مند بزرگوں، خدا نہ کرے تمہارے اوپر وہ دن آ جائے جو حسین پر دن آ گئے. خدا نہ کرے علی اصغر کے صدقے میں آپ کا بچہ محفوظ رہے. ابھی جو نئے جن کے بچے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کو اللہ محفوظ رکھے، اللہ محفوظ رکھے. اصغر کے صدقے میں یہ بڑے ہوں، اصغر کو ماتم کریں، اصغر کی بصیرت کے ساتھ زندہ رہے. لیکن ہوتا تو ہے نا، آپ گھر سے باہر سے گھر آئے، خاتون خانہ نے کہا کہاں چلے گئے تھے؟ فون پر فون کر رہے تھے. بچہ جاں بلب ہے، بچہ جاں بلب ہے. ارے آپ دیکھیے تو. ارے گھبراؤ نہیں، ابھی ڈاکٹر کے پاس لے کے جا رہے ہیں، وہاں دیکھے گا ٹھیک ہو جائے گا. بیوی نے کہا مخدرہ ہے نا، زینب کبریٰ کی ماننے والی ہے نا، ہم بھی چلیں گے. آپ کی غیرت پر چوٹ لگی. نہیں تم نہیں چلو، وہاں نامحرموں کا مجمع ہوگا، بچے کی کیا کیفیت ہوگی، کہیں تم رونے نہ لگو. اس لیے میں بتا دیتا ہوں، خدا نہ کرے وہ بچہ جائے اور سلامتی کے بجائے وہی دم توڑ دے. آپ نے دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، جو یہاں 20 سال کے آس پاس قم میں رہنے والے ہیں، انہوں نے دیکھا ہے، انہیں یہ واقعہ معلوم ہے. ایک بہت اچھے طالب علم تھے، ان کا بیٹا بھی 5 سال کا تھا، بڑا اچھا بیٹا، حافظ قرآن، بڑا نیک دل، بڑا شریف. چھت پر سے گر گیا، چھت پر سے گر گیا، کوما میں چلا گیا. ہاسپٹل میں منتقل ہوا، وینٹیلیٹر پر رکھا گیا. روزانہ ماں کہتی تھی ہمیں چلیے دکھا دیجئے، ہمیں چلیے دکھا دیجئے، ہمیں چلیے دکھا دی. باپ کہتا تھا نہیں ابھی ٹھیک ہو جائے گا، ابھی ٹھیک ہو جائے گا. ایک دن باپ جب گیا تو ڈاکٹر نے کہا کل انشاءاللہ اس کو ہوش آ جائے گا، آپ لے آئیے گا. رات میں آگے باپ نے خوشخبری دی کہ کل انشاءاللہ بیٹے کو ہوش آ جائے گا اور پھر ہم تم کو لے کے چلتے ہیں، ابھی ہم جا رہے ہیں. اب وہاں جو باپ گیا تو نہ معلوم کون سا بے تربیت ڈاکٹر تھا کہ بجائے اس کے کہ کسی اور کو بتاتا، ڈائریکٹ باپ کو بتا دیا کہ ہماری امید پر پانی پھر گیا، اب تمہارے بیٹے کو ہم بچا نہیں سکتے. اس باپ کا جملہ ہے جو میں نقل کیے دیتا ہوں، کہتا میں بار بار اپنی گلی میں آ کے واپس ہو گیا.
ہائے آئی ہے تیر بن کر اصغر کی موت ہائے آئی ہے تیر بن کر اصغر کی موت مولا سنبھال لینا اصغر کو بازوؤں میں مولا سنبھال لینا اصغر کو بازوؤں میں پیکان کی زر سے بچہ ہاتھوں سے گر نہ جائے آئی ہے تیر بن کر اصغر کی موت آئی ہے تیر بن کر اصغر کی موت اوپر جا رہا ہوں اصغر نے تیر کھا کر کچھ دودھ گل دیا تھا اصغر نے تیر کھا کر کچھ دودھ گل دیا تھا اور بے کسی کا مظلوم کیا بتائے آئی ہے تیر بن کر اصغر کی موت آئے آئی ہے تیر بن کر اصغر کی موت آئے اصغر تو کھیلتے ہیں مٹی کا گھر بنا کر اصغر تو کھیلتے ہیں مٹی کا گھر بنا کر جھولا پڑا ہے خالی تائی کسے جھلائے آئی ہے تیر بن کر اصغر کی موت آئے آئی ہے تیر بن کر اصغر کی موت آئے پانی دیا جو ماں نے نکلی کہاں سکینہ پانی دیا جو ماں نے نکلی کہاں سکینہ پیاسا ہے چھوٹا بھائی پہلے اسے پلا یا حسین 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 جاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے
پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں میرے لاڈلے کہاں ہو میرے لاڈلے کہاں ہو سینے کو میں لگاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں میرے لاڈلے کہاں ہو میرے لاڈلے کہاں ہو سینے کو میں لگاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں بیٹا تمہارا قاتل میرے سامنے کھڑا ہے جانے کیوں ہنس رہا ہے چادر بھی لٹ گئی ہے تم کس طرح چھپاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں تیرے جھولے کو سکینہ رو رو کے چومتی ہے تجھے گھر میں ڈھونڈتی ہے تیری موت کی خبر میں کیسے اسے سناؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ